قیامت تو نزدیک آ گئی, کہے گا کہ مجھے اللہ سب. وہ یہ شخصیت دجال ہوگی. اب بھی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا, تو بہت وقت ہے, وہ باندھا ہوا ہے, قتل کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. تو آج کل کرتے ہیں شروع. ویلکم بیک ٹو ادر ولاگ. تو دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ویڈیو, وہ ہے دجال کے بارے میں. تو دوستو ہمارے دادا ابو کے دوست ہیں پیر صاحب سے شام, تو ہم ان سے دجال کے واقعہ سنتے ہیں. چلے دوستو ہم ان سے پوچھتے ہیں دجال کیسا تھا اور یہ کہاں پہ ہے. مطلب دجال کی جو احادیث کے حوالے سے اس کی آمد کب ہوگی اور اس کی شکل و صورت اور اس کی حیت جو ہے اور کس طرح کا ہوگا اور کیا سلسلہ ہوگا, مطلب وہ کہا جاتا ہے کہ گدھے پہ سوار ہوگا. بالکل گدھے پہ سوار ہوگا, اور اللہ نے اس کو اتنا طاقت دیا ہے کہ ایک جگہ پہ پہنچیں گے تو ان لوگوں کو کہتا ہے, کہے گا کہ مجھے اللہ سب. وہ یہ دجال کہے گا. ہاں, تو لوگ اس کو سے نفرت کریں گے لوگ, تو ان سے آگے جائیں گے, دوسری دیہات پہ چلیں گے. اچھا, تو لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا کہ بھائی ٹھیک ہے, بس زمین کو حکم دے گا یہ فصل اگاؤ. اچھا, فصل اگے گا, بادل کو حکم دے گا بارش برساؤ, بارشیں ہوگی. جیسے لاہور میں 10 دفعہ برسی. اچھا نہیں, ابھی بھائی صاحب یہ اس کے بعد ٹیکنالوجی بھی ہوگی نا. دیکھیں میں اس پہ نا ایک میرے جادو بھی ہوگا, ٹیکنالوجی بھی اس کے ساتھ ہوگی. ایک سوال ہے نا, وہ یہ ہے کہ کیا یہ کسی نظام کا نام تو نہیں ہے؟ نہیں, نظام کا نام, یہ شخصیت کا نام. نظام سے مراد پتہ نہیں کیا ہے, جس طرح اب ہمارا ایک ایسی پاور کی آ چکی ہے کہ جو ایسا مطلب فصلیں بھی کہیں اگانا چاہیں تو وہ اگا سکتی ہیں. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جس طرح ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تو وہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ آرٹیفیشل, ترکیہ میں جو آیا تھا یہ آرٹیفیشل ہے, یعنی کہ وہ زلزلے بھی کر سکتے ہیں لوگوں. نہیں, یہ نظام نہیں ہے, یہ ان کے اس کی سپورٹ کرے گا یہ چیزیں. دیکھیں یہ اس کی مدد کرنے کے لیے. میرا سوال آپ سے دیکھیں وہ شخصیت ہی ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ابھی یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں, آیا کہ کسی نظام یا کسی طاقت یا کسی ملک کا یا کسی ایسی لابی کا نام تو نہیں ہے دجال؟ نہیں, یہ دجال اب بھی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا. یہ بند ہوا تھا, ایک صحابی کا اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی, حدیث میں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس نے پوچھا کہ میں نے ایسا آدمی دیکھا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال ہے. اس نے مجھے, وہ دجال نے کئی سوالات بھی کی تھی کہ وہ پیغمبر آنا تھا, پھر وہ آئی ہے. تو اس بندے نے کہا کہ ہاں وہ ظہور پہ آئی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیا. پھر بولا کہ یہ سعودی میں وہ دریا کون سا نام ہے اس کا, اس میں پانی ہے, بہتا ہے کہ ہاں پانی بہتا ہے, وہ اب بھی باقی وقت ہے میں چھوڑنے کا. قریب اس نے کہا تھا کہ نہیں, جب نہیں ہوگا, جب وہ آئے گا تو کچھ کو جائے گا. یہ نشانات وہ پوچھ رہے تھے. تو پھر اس نے کہا کہ اب تو بہت وقت ہے, وہ باندھا ہوا ہے قدرتی, زنجیروں سے جکڑ گیا. اور پیدائش ہوگی, ایسا نہیں. نہیں, وہ پیدا ہے, جس طرح شیطان ہے نا اس طرح وہ بھی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ پیدا ہوگا. اچھا, اس میں دو چیزیں اور ہیں کہ ایک ذکر جو ملتا ہے نا یہ سب ہمیں, وہ ملتا ہے یاجوج ماجوج کا, وہ الگ چیز ہے نا. نہیں تو یاجوج ماجوج اس سے پہلے کا نہیں, وہ بات کر لی, وہ تو نہیں, وہ بعد میں, نہیں دجال کے بعد ہے. بعد دجال جب عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے گا, یہ بیت المقدس کے نزدیک ایک جگہ پہ اس کو پکڑے گا, قتل کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا, ہاں وہ آیا ہوگا, وہ دجال کو پھر قتل کرے گا. تو پھر یہ جوج ماجوج جو ہے ہر روز اسی دیوار میں کام کرتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے, وہ جو سورہ کاف میں اس کا ذکر ہے نا. ہاں, وہ جس کو چاٹتے ہیں یاجوج ماجوج. ہاں, تو وہ ایک اور حدیث بتاتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے کہ دوزخ میں 1000 میں ایک آدمی جنت جائے گا, اور یہ ایک کم 1000 جو ہے دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو صحابہ خیر پریشان ہو گئے کہ پھر ہم میں سے وہ کون سا آدمی ہوگا, سوالات کرنے لگے. تو رسول پاک سے فرمایا کہ آپ بے فکر رہیں, یہ ایک آپ سے ہوگا اور ایک کم جو 1000 ہے یہ یاجوج ماجوج سے, یہ اتنے لوگ ہیں, انسانوں سے نہیں ہوگا. تو رسول پاک نے فرمایا کہ دنیا میں انسان 1% ہے اور وہ 9% ہے. یاجوج ماجوج 1000 میں ایک ہے.
مسلمان. وہ جو نہیں یہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے یہ کوئی نہیں یہ انسان ہے مخلوق ہے. مخلوق ہے انسانی مخلوق ہے لیکن ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں. اچھا چلیں پھر اب یہاں پہ ایک سوال دیکھیں لنک کرتے ہیں نا ہم سوال کو. ابھی کچھ لوگ ہیں نا جو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ دیوار چین جو ہے یہ وہ والی دیوار اور اس کے علاوہ وہ ایک تشبیہ اس کو بھی دیتے ہیں کہ جو چائنیز قوم ہے نا یہ شاید یاجوج ماجوج اس لیے ہیں کہ یہ کتا کھا جاتے ہیں بلی کھا جاتے ہیں بطخ کھا جاتے ہیں مگرمچھ سانپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ کھا جاتے ہیں. بالکل بالکل کیڑے مکوڑے مطلب ان کو لکڑی پتھر بلکہ لکڑی اور پتھر بھی اب کہیں نہ کہیں پکارے نظر آ رہے ہیں کہ پتھر پکائے انہوں نے مسالے اس میں ڈالے اس میں کوئی اور چیز ڈالی تو کھا لی سبزی بنا لی. مطلب یہ وہ قوم ہے سب کی جس نے سب کچھ کھا لیا اور پوری دنیا میں اس ٹائم پھیل رہے ہیں. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہ قوم ہے؟ یہ تو پرسوں میں پشاور میں بیٹھے ہوا تھا تو میں نے یہ بات میں نے بھی کیا تھا کہ یہ میرے خیال میں تو یاجوج ماجوج یہی لوگ ہیں. اچھا آپ نے بھی ایسا کہا؟ ہاں اور میں جو یہ دیواری چین ہے یہ شاید یہ وہ ہوگا شاید وہ ہوگا کیونکہ یہ اتنا ہے کہ جتنے تمام دنیا ہے اس کے برابر یہ بھی ہے. تو یہ بھی ایک ہسٹری ایسا بھی پتہ اور پھیل گئے امریکہ تک پہنچ گئے. بالکل ایسی بات اور ابھی خاموش ہے. اور یہ پاکستان تو پکڑ لیا. صحیح. ابھی پاکستان کے راستے پہ کوئٹے کے ساتھ یہ جو روس سے آزاد ہو گئے نا وہ ملک آذربائیجان ادھر پہ سڑک ہلا رہا ہے جا رہا ہے. تو یہ بس اس طرح جاتا رہے گا امریکہ تک پہنچ جائے گا آہستہ 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 آہستہ. تو یہ تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہے نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اسی دن ان لوگوں کو وہی چیز بنا دے گا لیکن وہ جب ظاہر ہوں گے وہ جہاں سے وہ ایک نہر ہے کس جگہ پر اس کو تو پانی پی جائیں گے وہ ایسا جب وہ دیوار پورا کٹ جائے گا نا تو یہ روز روز اس میں کام کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ایک دن وہ اٹھ گیا اور کہا کہ اوہ قیامت تو نزدیک آ گئی یہ تو نکل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نظارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا دکھا دیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ ذرا روشنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس سوراخ میں تو بس اس کا رنگ افق ہو گیا بس. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت ایسا نزدیک ہے جس طرح یہ دو حدیث مبارک ہے. تو صاحب نے پوچھا کہ کیا ہے یہ بس جوج ماجوج نکلنے والے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جب سوراخ کرتے ہیں تو پتلا سا کاغذ جیسا رہ جاتا ہے لیکن ایسا تک بھی پہنچا ہے کہ اس میں روشنی آر پار ہوتی ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. تو جھوٹ نہیں ہوتا ہے نا. لیکن وہ کہتا ہے کہ بس آؤ چلے صبح اس کو ختم کریں گے لیکن اللہ کی مرضی جب سوراتے ہے تو پھر فل ہوتا ہے پھر بند ہوتا ہے وہ تو دوبارہ شروع کرتا ہے. جب اللہ چاہے تو اس کی زبان پہ مسلمان نہیں ہے وہ لیکن وہ کہے گا کہ انشاءاللہ تو بس وہ ہو جائے گی. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت پورا کرتا ہے کہ اس وقت انشاءاللہ کہے گا. جس طرح سورہ بقر والے کہتے کہ وہ گائے کیسا ہے پھر آتے اس کا رنگ کیسا ہے پھر کہتا ہے کہ یہ چلی گیا ہے نہیں کیا ہے اور اس کا رنگ کیسا ہے. تو 3-4 دفعہ آتے جاتے تو تیسری دفعہ جب آ گئے تو بولا کہ انشاءاللہ ہم گائے کو ذبح کریں گے پوچھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بتا دیا بس اس کو گائے مل گئی پھر انشاءاللہ کہا. تو اس طرح جب ماجوج انشاءاللہ کہیں گے ایسا کرتے لگتا ہے نہیں تھے ایسا کرنے لیکن کر دیا تو بس وہ انشاءاللہ جب کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی منہ پہ لے آئے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ وہ ماشاءاللہ نہیں سمجھتا ہے کہ کیا چیز ہے لیکن اللہ اس کی تو پھر اللہ اس کو وہ ختم کرے گا. تو ایسا ہوگے اتنے ہیں سوراخ پہ نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے تو یہ جب زلزلہ آتے ہیں اور یہ پہاڑوں سے یہ پتھر نیچے گرتے ہیں اس طرح یہ آپ گر گئے جو گر رہے ہیں تو وہ نہر جو ہے اس سے پانی ختم ہوگا مکمل ختم ہوگا سوکھ ہو جائے گا. دوسرا جب آئیں گے تو کہیں گے کہ یار شاید یہاں پہ پہلے زمانے میں نہر بہ رہا ہے پہلے زمانے میں کہیں پانی اس میں بہ رہا ہے سب پی جائیں گے ایسا پئیں گے کہ بس وہ سوکھ جائے گا. اور پھر وہ یہ قیامت سے کتنا عرصہ پہلے یہ ہوگا سب قیامت تو بہت بعد میں ہے بس قیامت تو یہ نزدیک ہے نا سالوں کی بات ہے تو یہ تو اس میں وقت لگے گا. جب یہ جوج ماجوج ہو تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اوپر ایک پہاڑ پہ لے جائے گا تو پھر اس کے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو
کہ یار صرف تو ہم تنگ آ گئے, کیا کریں گے, دعا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ اللہ اس مصیبت سے ختم کرے. تو بس سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, تو یہ پھر اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی, اور یہ سب جگہ پہ تھے وہاں پہ بس مر جائیں گے. سارے کے سارے مر جائیں گے. ادھر گردن میں کوئی دانا مانا نکلے گا, بس سب نکل مر جائیں گے. تو پھر اس کی بدبو کی, اور وہ اتنے تیار ہے کہ بس اس کی سورج تیز ہوتی ہے تو اس سے یہ چربی پگھلتی ہے, بدبو آتی ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, تو پھر ایسے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے جس کے گردن اونٹ کی شکل میں ہوگا. اللہ اس پرندوں کے وہ ایک ایک اٹھا کے سمندر میں ڈالے گا, اٹھا لیں گے. اور پھر اس کے بعد بارش کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ, تو بارش کرے گا تو تمام پتھر جتنے سانپ کے سب صاف ہوں گے. اور پھر کوئی 40 سال بتاتا ہے, کوئی 20 سال بتاتے ہیں, کوئی 6 سال بتاتے ہیں. تو پھر وہ تمام بس مسلمان ہو گئے, کافر کوئی نہیں ہوگا. پھر وہ اتنے عرصے سے خوشی کی دور ہوگا. اور ایک انار یہ ایک پورا قبیلہ کھائے گا, ایک انار پورا قبیلہ کھائے گا. اور اس کا پٹ جو ہے یہ چھلکا, اس کے نیچے بیٹھیں گے پورا فیملی, پورا قبیلہ سائے میں بیٹھیں گے. اور بس خوشی کا دور ہے. مری ہے نا, اس کی کھاد زمین کو پڑ چکی ہے کہ زمین زرخیز ہو جائے گی. تو وہ مطلب اتنی زرخیزی ہو چکی ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کفر شروع ہوگا. اس کے بعد پھر شروع ہوگا. پھر مسلمان یہ سارا کچھ ابھی قیامت آنے سے پہلے 40 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید زندہ رہنا, اپنے شادی کرنی ہے, بچے ہوں گے, بچے ہوں گے, پوتے پوتیاں ہوں گے آگے, تو ان کی آگے نسل چلے گی. 40 سال بعد اس حساب سے دیکھا جائے تو قیامت دور ہے. حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت تو ہمارے لیے یوج ماجوج آئیں گے, یہ بھی قیامت ہے ہمارے لیے. درمیان میں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, امام مہدی صاحب آئیں گے, اس کے بعد دجال ظاہر ہوئے گا, دجال کے بعد پھر ان کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے. دجال جو ہے یہ ایسا کوئی پتہ کہ کون سے ملک میں ظاہر ہوگا یا کس علاقے, وہ تو حدیث میں موجود ہے. یہ ہے کوئی اس طرح کی, یہ وہ علاقہ مجھے اب بھول گیا ہوں, جو صحابی اسرائیل کی طرف ہے. یہ اس کی جنگلات ہے, اور جنگلاتوں میں نامعلوم جنگلات ہے, کیونکہ پھر اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ایک صحابی کا ملاقات ہوا تھا, وہ اس کو پوچھ رہے تھے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ایک صحابی کی شکل تھا, وہ تھا, اس سے دجال بن گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دجال بن گیا ہے. اس زمانے سے ابھی تک زندہ ہے اور ہے, اور قیامت تک رہے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرے گا. اور یہ پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام جب کفر شروع ہوں گی تو پھر لوگ تنگ ہوں گے مسلمان, تو بس اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ ایک آواز چلے گی نا, تو ہر مسلمان کے بغل میں تھوڑا نکلے گا, مسلمانوں کی, صرف مسلمان کے, اور کسی کا نہیں. اس کے بعد تمام مزارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک سب اٹھا لیا جائے گا. اچھا. اور خانہ کعبہ کو وہ ایک حبشی, اس وقت حبشیوں کی حکومت ہوگی, تو حبشی گرا دے گا, خانہ کو اٹھا دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گرا رہا ہے, اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا حدیث کی, وہ گرا رہا ہے, وہ دیکھو وہ گرا رہا ہے. وہ اتنے طاقتور ہوں گے تو وہ ہاتھوں پاؤں سے گرا دیں گے, توڑ دیں گے. یہ بھی حضرت اسود حدیث میں یہ روایات موجود ہیں. بالکل یہ سارے